ایک مرتبہ ایک نصرانی بادشاہ نے چند سوالات لکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے اور ان کے جوابات دینے کا مطالبہ کیا۔ سوالات چار یہ ہیں۔ پہلا سوال، ایک ماں کے شکم سے دو بچے ایک ہی دن اور ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے اور پھر دونوں کا انتقال بھی ایک ہی دن ہوا۔ ایک بھائی کی عمر 100 سال بڑی اور دوسرے کی 100 سال چھوٹی ہوئی۔ یہ کون تھے اور ایسا کس طرح ہوا؟ دوسرا سوال، وہ کون سی سرزمین ہے کہ جہاں ابتدائے پیدائش سے قیامت تک صرف ایک دفعہ سورج کی کرنیں لگیں، پہلے کبھی لگی تھی نہ آئندہ کبھی لگیں گی؟ تیسرا سوال، وہ کون سا قیدی ہے جس کی قید خانے میں سانس لینے کی اجازت نہیں اور وہ بغیر سانس لیے زندہ رہتا ہے؟ چوتھا سوال، وہ کون سی قبر ہے جس کا مدفون بھی زندہ اور قبر بھی زندہ؟ قبر اپنے مدفون کو سیر کراتی پھرتی تھی، پھر وہ قبر سے باہر نکل کر کچھ عرصہ زندہ رہ کر وفات پائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ ان سوالات کے جوابات لکھ دیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلم برداشتہ جواب تحریر فرما دیے۔ پہلے سوال کا جواب، جو دو بھائی ایک ہی دن ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے اور دونوں کی وفات بھی ایک ہی دن ہوئی اور ان کی عمر میں 100 سال کا فرق، یہ بھائی حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عزیز علیہ السلام تھے۔ یہ دونوں بھائی ایک ہی دن ایک ہی وقت ماں کے بطن سے پیدا ہوئے، ان دونوں کی وفات بھی ایک ہی دن ہوئی، لیکن بیچ میں حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ دکھانے کے لیے پورے 100 سال مارے رکھا۔ 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی۔ سورہ آل عمران میں یہ ذکر موجود ہے۔ وہ گھر گئے، پھر کچھ عرصہ مزید زندہ رہ کر رحلت فرمائی۔ دونوں بھائیوں کی وفات بھی ایک ہی دن ہوئی، اس لیے حضرت عزیر علیہ السلام کی عمر اپنے بھائی سے چھوٹی ہوئی اور حضرت عزیز علیہ السلام کی عمر 100 سال بڑی ہوئی۔ دوسرا سوال کا جواب، وہ زمین سمندر کی کھاڑی کلزم کی تہ ہے کہ جہاں فرعون مردود غرق ہوا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موزے سے دریا خشک ہوا تھا، حکم الہی سے سورج نے بہت جلد سکھایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے ہمراہ پار چلے گئے اور جب فرعون اور اس کا لشکر داخل ہوا تو وہ غرق ہو گیا۔ اس زمین پر سورج ایک دفعہ لگا، پھر قیامت تک بھی نہ لگے گا۔ تیسرے سوال کا جواب، جس قیدی کو قید خانے میں سانس لینے کی اجازت نہیں اور وہ بغیر سانس لیے زندہ رہتا ہے، وہ بچہ ہے جو اپنی ماں کے شکم میں قید ہے۔ خداوند تعالیٰ نے اس کے سانس لینے کا ذکر نہیں کیا اور نہ وہ سانس لیتا ہے۔ چوتھے سوال کا جواب، وہ قبر جس کا مدفون بھی زندہ اور قبر بھی زندہ، وہ مدفون حضرت یونس علیہ السلام تھے اور ان کی قبر مچھلی تھی جو ان کو پیٹ میں رکھے جگہ جگہ پھرتی تھی، یعنی سیر کراتی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ سے باہر آ کر عرصے تک حیات رہے، پھر وفات پائی۔